بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے دین کے ساتھ جڑا رکھے اور اللہ جل شانہ ہم سب کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ سٹروک ڈے، پالک جسے کہتے ہیں، ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اگر مبتلا ہو جائے تو خدا نخواستہ وہ اپنی زندگی کو بھی ہار سکتا ہے۔ یہ ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہے اور اس سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہیں؟ تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر فضل ربیع صاحب۔ ایک تو ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا کرم مہربانی۔ سر ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عطا کیا۔ سر یہ سٹروک ہوتا کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے احتیاطی تدابیر کیا ہے، اس سے ہم کیسے بچے جا سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے بات کی اپنے اسٹارٹ میں، سٹروک جو ہے وہ عام طور پہ جس کو فالج کہا جاتا ہے اور جس میں جو ہے انسان کا بدن کا حصہ جو ہے وہ کوئی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس میں ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، پاؤں بھی کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اب جس کو عام زبان میں فالج کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو CVA یا سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں میں بلڈ پریشر کی وجہ سے جب ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ان میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ دو قسم کے سٹروک ہوتے ہیں۔ ایک سٹروک ہوتا ہے اسکیمک سٹروک جس کو کہا جاتا ہے، جس میں دماغ میں جو رگیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سپلائی بند ہو جاتی ہے اور جو حصہ ہوتا ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بدن کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں باتوں کا چلا جانا، اس میں آنکھوں کی نظر کا چلا جانا، ہاتھ اور پاؤں کا کام کرنا چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔ اور ایک اس میں ہوتا ہے وہ ہیمریجک سٹروک جس کو کہتے ہیں، یا ہیمریجک انفارکشن اس کو کہا جاتا ہے، جس میں زیادہ بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ رگیں پٹ جاتی ہے اور رگیں پٹ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ فالج ہو جاتا ہے۔ اس دو چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے مریض کا جس پہ آپ کو فالج کا شک ہو یا فالج جس کو ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ نے CT اسکین کروانا ہوتا ہے، CT اسکین برین کروانا ہوتا ہے۔ CT اسکین برین میں جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہیمریجک سٹروک ہے یا اسکیمک سٹروک ہے، پھر اس کے مطابق اس کو علاج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مین جو کاز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بلڈ پریشر ہے، کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ سٹروک عموماً مریضوں میں ہوتا ہے۔ اب بلڈ پریشر کو اگر ایک انسان کنٹرول رکھے تو اس میں سٹروک ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس میں جسم میں کچھ ایسی چیزیں تھرومبس وغیرہ بن جاتا ہے جو جا کے رگیں بند کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے سٹروک ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہم نے اپنے پریکٹس میں دیکھا ہے وہ اس کی وجہ بلڈ پریشر ہوتی ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھے اور اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھے تو اس کی وجہ سے وہ سٹروک سے بچا رہے گا اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے وہ۔ اب بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ باقاعدگی سے اپنے بلڈ پریشر کا چیک اپ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے جو پرہیز ہوتا ہے وہ بھی لازماً رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو دوائی ہوتی ہے وہ باقاعدگی سے روزانہ کے حساب سے جو ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے وہ استعمال کرنی چاہیے، کہ جب تک آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو سٹروک ہونے کے چانسز پھر کم ہو جاتے ہیں۔ سر یہ ہائی بلڈ پریشر سے ہوتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر سے ہوتا ہے۔ اچھا سر، تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ۔ This content is brought to you by Umar Group of Pharmacies.